نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ حسب معمول قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے، اور جس شخص کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور اس قرض سے کچھ کم نہ کرے، اور اگر مقروض کم عقل ہو یا کمزور ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی سرپرست عدل سے لکھوا دے، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی ان کو گواہ بنا لو، جن کو تم گواہوں سے پسند کرتے ہو کہ ان 2 میں سے کوئی ایک عورت اگر بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک اس کی دستاویز کو لکھنے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت عادلانہ کارروائی ہے، اور گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے، اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کے بہت قریب ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھنے پر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 282، یہ قرآن کریم کی ایک طویل ترین سورت بھی ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت بھی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ اپنے جو ادھار کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، اس میں جو دستاویز تیار کر لینا ہے اور لکھ لینا ہے اس کو تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ ہم سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے زندگی کے شعبوں کے متعلق احکامات پڑھتے آئے ہیں، اور اس سے پہلے سود کا ذکر بھی گزر چکا ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں جب 2 لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کا مال اس میں کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، اس کی رقم کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو آپ کا قرض کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ، اس میں تاکید جو ہے وہ اللہ پاک کر کے اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ہمارا دین کتنا احکامات کے اعتبار سے جامع دین ہے، اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اپنے بندوں کو نقصان سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جہنم سے کیسے بچنا ہے، یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ خسارے سے کیسے بچنا ہے، یہ قرآن یہ کہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو کاروبار میں کیسے نقصان سے بچنا ہے۔ تو یہ دین جو ہے زندگی کے تمام شعبوں کے خساروں سے ہمیں بچا کر، دنیا و آخرت کے تمام خساروں سے ہمیں بچا کر ہمیں فائدے، نفع، منفعت اور کامیابی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو قرآن کریم کی سب سے طویل ترین صورت ہے وہ ہماری تجارت، ہمارے قرض کے لین دین اور ان کے جو حفاظت کے معاملات ہیں ان پر یہ آیت کریمہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور اس چیز کو بیان کرتی ہے۔
تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مصطفیٰ کے امتیو، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا کوئی معاملہ کرو، آپس میں لین دین کرو، الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے قرض دے دیے جب بھی ہوگا دے دوں گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ قرض دینے والا اور قرض لینے والا یہ بھی طے کر لیں کہ یہ قرض کب لوٹایا جائے گا۔ اگر اس کا وقت مقرر ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، تاکہ یہ چیز بھی انسان کو بعد کے جھگڑوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو جب تم ارادہ کرو کہ تم جو ہے وہ قرض کے لین دین کا معاملہ کرو ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب جو قرض کا لین دین ہے وہ یعنی ادھار کی صورت میں ہو کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو یہ پیسے ادھار کے طور پہ دیے اور فلاں تاریخ کو جو ہے یہ ہم آپ سے واپس لے لیں گے اور یہ اتنے پیسے ہیں، یہ ساری چیز جو ہے وہ لکھ لی جائے۔ خواہ جو ہے وہ جو ہم کوئی کاروباری لین دین کرتے ہیں اس میں کوئی ادھار کا معاملہ ہو، جیسے کوئی رقم ہے وہ ہم نے دے دی ہے مگر جو مال ہمیں ملنا ہے وہ بہت ٹائم سے ملنا ہے، تھوڑا بعد میں ملنا ہے، تو اس میں ہم یہ لکھ لیں کہ کب یہ مال جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ یا مال تو کسی نے دے دیا ہے مگر جو اس کی رقم دینی ہے وہ ابھی ادھار ہے، وہ ابھی نہیں دی ہے، تو اس کو لکھ لیا جائے کہ یہ رقم جو ہے کب واپس کی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے ہم کوئی گھر خریدتے ہیں یا کوئی دکان وغیرہ خریدتے ہیں، اس میں ہم کچھ ایڈوانس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر یا اس کے کرائے پر ہم کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو اس کا ہم کچھ پہلے معاملہ طے کرتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو لکھ لیا کریں، اور یہ حکم استحبابی ہے، یعنی اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن استحبابی حکم ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن کر لینا چاہیے، یہ ہماری بہتری کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو خاص طور پہ اس کا حکم ہے، کیونکہ آج جو ہے وہ بددیانتی، بدعہدی اور خیانت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ نے مجھے کس کے سامنے دیے تھے پیسے؟ آپ نے یہ سونا کس کے سامنے مجھے دیا تھا؟ یعنی اگر کسی کے سامنے نہیں دیا تھا تو میں نہیں دوں گا، کوئی گواہ لے آؤ، نہیں ہے تو بس میں نہیں دے رہا۔ اب یہ صورتحال ہے، بلکہ اب تو لکھ کے بھی دے دو، طے بھی کر لو، اس کے باوجود بھی بھائی لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے دے دیں گے یار، کہیں جا رہے تھوڑی۔ تو کسی کا اب یہ قرض واپس کرنا اور یہ ساری چیزیں تو بہت ہی ایک مشکل زمانے میں مسئلہ ہو گیا۔ اس لیے ہمارے اساتذہ اور بزرگان دین تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو کاروبار میں پارٹنرشپ ہے اور یہ کسی کو قرض دینا، یہ دونوں چیزیں اب خطرے سے خالی نہیں۔ جتنا ممکن ہو ان دونوں چیزوں سے بچو، کہ کسی کو قرض دو، بہت احتیاط کے ساتھ، آپ سامنے والے کو جانتے ہوں یا اس کے کردار کو جانتے ہوں یا اس پہ بھروسہ کرتے ہوں تو ایک الگ بات ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ لکھ لیا کرو، اور اس کا لکھنا جو ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔